بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں انیلا طالب شریف اکیڈمی جرمنی کے زیر اہتمام دیے جانے والے لیکچرز کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے علامہ اقبال کی شاعری اور آپ کا فلسفہ خودی۔ معزز سامعین، دانائے راز، حکیم الامت، شاعر مشرق، امام العصر، ملک الشعراء، ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کی شاعری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا آفاقی پیغام ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار واپس لا سکتے ہیں۔ آپ کی شاعری معشوقہ کے حسن کی تعریفوں اور غم جانا سے ہٹ کے ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں تصور شاہین کی صورت ہمیں مرد مومن کی خوبیوں کو اپنانے کے لیے، مرد کامل کی، مرد مومن کی صفات سے آگاہ اور صفات سے مزین ایک ایسے پرندے کا تصور دیا کہ جس کی بلند خیالی، بلند ہمتی اور بلند نظری ایک زمانے کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں اور انہیں جانتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا شمار مومن مسلمان کے منصب کو پہنچنے والے باکمال لوگوں میں کیا جانے لگے گا۔ مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا، مسلمان قوم نا امیدی اور افسردگی کا بری طرح شکار ہو چکی تھی۔ ایسے دور میں علامہ صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے تھکی ہاری شکست خوردہ قوم میں حیات نو پھونکی۔ اپنی شاعری کے ذریعے آپ نے ہمیں ایسا تصور دیا، اپنی شاعری کے ذریعے آپ نے ہمارے اندر ایک ایسی چیزیں ڈلیور کی کہ جن چیزوں سے آج بھی فیض حاصل کر کے ہم باکمال منصب پہ پہنچ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خودی کا جو فلسفہ مسلم امہ کو عطا کیا وہ اتنا تر و تازہ ہے کہ آج بھی اس فلسفے کو نہ صرف سمجھا جاتا ہے بلکہ اس فلسفے کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے ہمیں ایک ایسا فلسفہ دیا کہ آپ کی وفات کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں ایسی جدت نظر آتی ہے جس کی مثال کسی اور فلسفی کے ہاں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جسے دنیا آئنسٹائن کے نام سے جانتی ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی پروفیشنل لائف کے 10 سال گزارنے کے بعد 10 سال لوگوں کو اپنا کنسپٹ، اپنی آئیڈیالوجی مختلف کالجز، مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز کے ذریعے بیان کرنے کے باوجود اس نے 10 سال گزارنے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں تقریباً 10 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میرا کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا، جنہیں میری تھیوری سمجھ میں آئی ہوگی۔ حالانکہ آئنسٹائن ایک ایسا سائنٹسٹ ہے کہ جس نے اپنی تھیوری کو ایکسپلین کر کے نوبل پرائز ونر کیا تھا۔ اس سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ 10 سال گزرنے کے باوجود اس نے یہ کہا تھا کہ دنیا بھر میں صرف
10 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میرا کانسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا۔ علامہ اقبال ایک ایسے مرد کامل اور ایسے بلند پایا فلسفی ہیں کہ آپ کے فلسفے کو نہ صرف خاصین نے سمجھا بلکہ عام لوگوں نے بھی آپ کے فلسفے کو بڑی حد تک سمجھا، اور آج بھی آپ کے فلسفے کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے فلسفے کی جدت ہے اور آپ کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تصور شاہین کا جو زبردست پہلو ہمیں آپ کی شاعری میں ملتا ہے، ہمیں وہ تصور کہیں اور کسی اور شاعر کی شاعری میں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ایسی خاصیتیں ہیں جو علامہ صاحب کو دیگر شعراء سے ممتاز کرتی ہیں۔ آپ کی شاعری میں نہ تو معشوقہ کے حسن کی تعریفوں کے چرچے ہیں اور نہ ہی غمِ جانا کے آفات ہے، نہ ہی غمِ جانا کی مصیبتیں ہیں، نہ ہی غمِ جانا کی تکلیفیں ہیں، بلکہ آپ کی شاعری میں ہمیں ایسی امید ملتی ہے کہ جو نا امید لوگوں کے دلوں کو امید سے تر و تازہ کر دیتی ہے۔ علامہ اقبال جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے بڑے فلسفی بھی ہیں، اور جتنے بڑے فلسفی ہیں اتنے بڑے شاعر بھی ہیں۔ یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ آپ شاعر کتنے بڑے ہیں اور آپ فلسفی کتنے بڑے ہیں۔ پوری دنیا میں جن مسلمان مفکرین کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ان میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔ علامہ محمد اقبال ایک ایسے زبردست فلسفی ہیں کہ جنہوں نے 1400 سالوں میں جتنے بھی صوفیاء کرام آئے ان کی کاوشوں کا حاصل اسرار خودی کی صورت میں بیان کر دیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ہمیں ایسے پیغامات سے نوازا کہ جن پہ عمل پیرا ہو کے آج کے نوجوانوں میں پھر سے ٹیپو سلطان کی بہادری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ علامہ محمد اقبال کی زندگی کو سمجھنے اور پڑھنے لگ جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب نعرہ حیدری کی آوازوں سے یہ دنیا گونج جائے گی، وہ دن دور نہیں کہ جب محمد بن قاسم کی جوان مردی پھر سے ہمیں اپنے نوجوانوں میں نظر آنے لگے گی، وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمیں اپنے نوجوانوں میں ایک ایسے شاہین کا تصور ہمیں حقیقت میں نظر آنے لگے گا جو ہمارے شاعر مشرق نے ہمیں عطا کیا تھا۔ فضا نعرہ تکبیر سے پھر سے گونج سکتی ہے، بحر ظلمات میں ہم پھر سے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، ستاروں سے آگے جہان ہم تب بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم علامہ اقبال کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے لگ جائیں۔ علامہ اقبال بخوبی جانتے تھے کہ آپ نے جس فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے وہ ہمیشہ آفاقی رہے گا، تبھی آپ نے فرمایا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستاں
اور بھی ہیں. ہمیں ضرورت ہے علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کی، اسے جاننے کی اور پڑھنے کی. مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارے نوجوان علامہ اقبال کو پڑھنے لگ جائیں، جاننے لگ جائیں، تو ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے مل سکتا ہے. رب کائنات سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دانائے راز کے شاعری میں پوشیدہ باطنی رازوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق بخشے. ہمیں فکر اقبال کو اپنی زندگیوں میں سمونے کی توفیق بخشے. آمین بجاہ نبی شیر. اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.